بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ قرآن یا تو قرأن سے بنا ہے یا قراءتن سے یا پھر قرنن سے۔ قرأن کے معنی ہے جمع ہونے کے۔ اب قرآن کو قرآن اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی سارے اولین و آخرین کے علموں کا مجموعہ ہے۔ دین و دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ اسی لیے حق تعالیٰ نے فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، نیز یہ صورتوں اور آیتوں کا مجموعہ ہے اور یہ تمام بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کرنے والا ہے۔ دیکھو ہندی، سندھی، عربی، عجمی لوگ اور ان کے لباس، ان کا طعام، ان کی زبان، ان کی طرز زندگی سب الگ الگ تھی۔ کوئی اور صورت نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بکھرے ہوئے بندے جمع ہوتے، لیکن قرآن کریم نے ان سب کو جمع فرما دیا اور ان کا نام رکھا مسلمان۔ فرمایا سماکم المسلمین۔ اس کو اس طرح سمجھے کہ شہد مختلف باغوں کے رنگے برنگے پھولوں کا رس ہے، مگر اب ان سب رسوں کے مجموعے کا نام شہد ہے۔ اسی طرح مسلمان مختلف ملکوں، مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، مگر اب ان کا نام مسلمان۔ گویا یہ کتاب اللہ کے بندوں کو جمع فرمانے والی ہے۔ اسی طرح زندوں اور مردوں میں تو بظاہر کوئی علاقہ باقی نہ تھا، لیکن اس قرآن عظیم نے ان سب کو خوب جمع فرما دیا کہ مردے مسلمان زندوں سے فیض لینے لگے کہ اسی قرآن سے ان پر ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اور زندے وفات شدہ لوگوں سے کہ وہ حضرات اسی قرآن کی برکت سے ولی بنے، قطب ہوئے، غوث بنے، اور ان کا فیض وفات کے بعد بھی جاری ہوا۔ اور اگر یہ قرأتن سے بنا ہے تو اس کے معنی ہے پڑھی ہوئی چیز کے۔ تو اب اس کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اور انبیاء کرام کو کتابیں یا صحیفے حق تعالیٰ کی طرف سے لکھے ہوئے عطا فرمائے گئے، لیکن قرآن کریم پڑھا ہوا اترا۔ اس طرح کی جبریل امین حاضر ہوتے اور پڑھ کر سنا جاتے، اور یقیناً پڑھا ہوا نازل ہونا لکھے ہوئے نازل ہوئے سے افضل ہے۔ نیز جس قدر قرآن کریم پڑھا گیا اور پڑھا جاتا ہے، اس قدر کوئی دینی دوسری کتاب پڑھی نہیں گئی، کیونکہ جو کوئی آدمی کتاب بناتا ہے وہ تھوڑے سے لوگوں کے پاس پہنچتی ہے اور پھر وہ ایک آدھ دفعہ پڑھتے ہیں، پھر کچھ زمانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پہلی آسمانی کتابیں بھی خاص جماعتوں کے پاس آئی، کچھ دنوں رہ کر اس میں تحریفیں کی گئی، پھر ختم ہو گئی۔ لیکن قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ سارے عالم کی طرف آیا اور ساری خدائی میں پہنچا۔ سب نے پڑھا، بار بار پڑھا، دل نہ بھرا تو اکیلے پڑھا، جماعتوں کے ساتھ پڑھا، نماز میں پڑھا، تراویح میں پڑھا۔ اس عظمت کے ساتھ کوئی دوسری کتاب اور نہیں پڑھی گئی۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ اس کو مسلمان نے بھی پڑھا اور کفار نے بھی پڑھا۔ حضرت صدر الافاضل علیہ الرحمہ سے رام چندر آریہ نے کہا کہ مجھے قرآن کریم کے 14 سپارے یاد ہے، بتائیے آپ کو میرا وید کتنا یاد ہے؟ تو حضرت نے فرمایا یہ تو میرے قرآن کا کمال ہے کہ دوست تو دوست دشمن کے سینوں میں بھی پہنچ گیا، اور تمہارے وید کی یہ کمزوری ہے کہ دوستوں کے دل میں بھی گھر نہ بنا سکا، اور بقول تمہارے دنیا میں وید کو آئے ہوئے کروڑوں برس ہو چکے، لیکن ہندوستان سے آگے نکل نہ سکا، مگر قرآن کریم چند صدیوں میں تمام عالم میں پہنچ گیا۔ اور اگر یہ قرنن سے بنا ہے تو قرن کے معنی ہے ملنا اور ساتھ رہنا۔ اب اس کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ حق اور ہدایت ساتھ ہے۔ نیز اس میں عقائد اور اعمال میں اخلاق، سیاست، عبادات، معاملات تمام ایک ساتھ جمع ہیں۔ یہ مسلمان کے ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔
دل کے ساتھ، خیال کے ساتھ، ظاہری اعضاء کے ساتھ، باطنی عزموں کے ساتھ دل میں پہنچا، اس کو مسلمان بنایا، اور پھر ہاتھ پاؤں ناک وغیرہ کو حرام کاموں سے روک کر حلال میں مشغول کر دیا، غرض کی سر سے لے کر پاؤں تک ہر عضو پر اپنا سکہ جما دیا، پھر زندگی کی ہر حالت میں ساتھ، بچپن میں ساتھ، جوانی میں ساتھ، بڑھاپے میں ساتھ، ہر جگہ ساتھ، گھر میں ساتھ، مسجد ساتھ، آبادی ہو، جنگل ہو، سوتے ہو، جاگتے ہو، مصیبت ہو، آرام ہو، سفر ہو، حضر ہو، غرض کی ہر حالت میں ساتھ، یہاں تک کہ مرتے وقت ساتھ، پڑھتے اور سنتے ہوئے مرے، قبر میں ساتھ، کہ بعض صحابہ کرام کو ان کی وفات کے بعد بھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنا گیا، اور یہ قرآن حشر میں ساتھ، کہ گنہگار کو بخشوائے، پل صراط پر ساتھ، کہ نور بن کر آگے آگے چلے اور راستہ دکھائے، اور جب مسلمان جنت میں پہنچے گا تو فرمایا جائے گا پڑھتا جا پڑھتا جا، تو یہ ایسی مبارک چیز کہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اور اس کا دوسرا نام فرقان بھی ہے۔ یہ لفظ فرقن سے بنا ہے، اس کے معنی ہے فرق کرنے والی چیز۔ قرآن کو فرقان اس لیے کہتے ہیں کہ حق و باطل، سچ اور جھوٹ، مومن اور کافر میں فرق فرمانے والا ہے۔ قرآن ایک بارش کے مثل ہے۔ دیکھو کسان زمین کے مختلف حصوں میں مختلف بیج بو کر چھپا دیتا ہے، کسی کو پتہ نہیں لگتا کہ کہاں کون سا بیج بویا ہوا ہے، مگر بارش ہوتے ہی جہاں جو بیج دفن تھا وہاں سے وہی پودا نکل آتا ہے۔ تو بارش زمین کے اندرونی تخم کو ظاہر کرتی ہے، اسی طرح رب تعالی نے اپنے بندوں کے سینوں میں ہدایت، گمراہی، سعادت و سخاوت، ایمان اور کفر کے مختلف تخم امانت رکھے۔ نزول قرآن سے پہلے سب یکساں معلوم ہوتے تھے، صدیق، ابو جہل، فاروق اعظم، ابو لہب میں فرق نظر نہیں آتا تھا، لیکن قرآن کریم نے نازل ہو کر کے کھرا اور کھوٹا علیحدہ کر دیا، سچ اور جھوٹ کو ظاہر فرما دیا، مومن اور کافر کو الگ الگ کر دیا، صدیق کا ایمان، زندیق کا کفر ظاہر فرما دیا، لہٰذا اس کا نام فرقان ہوا، یعنی ان میں فرق ظاہر کرنے والا۔